بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہم ایک اور رمضان اللہ کے فضل سے پائے ہیں، لیکن جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بہت سارے سوالات لوگوں کی طرف سے کیے جاتے رہتے ہیں جو رمضان سے متعلق ہوتے ہیں، روزوں کے احکام و مسائل سے متعلق، تراویح سے متعلق اور دیگر امور سے متعلق جو اس مہینے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سے چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو پھر ہر شخص یعنی جو بھی واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو جو استعمال کرتے ہیں، جو ان کی معلومات ہیں وہ ڈالتے رہتے ہیں، شیئر کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی طرف سے سوالات آتے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت ساری ضعیف، منکر اور روایات وہ بھی گردش کرنے لگتے ہیں۔ ایسی صورت میں ایک ضعیف روایت جو لوگوں میں مشہور ہے، معروف ہے، اور اس تعلق سے سوال بھی آتے رہتا ہے کہ کیا رمضان اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ہے؟ اس سلسلے میں میں مختصر کچھ بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ایک تفسیر کی کتاب ہے، تفسیر القرآن العظیم، جو علمی دنیا میں تفسیر ابن ابی حاتم الرازی سے معروف ہے۔ عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ دنیا کی مشہور ترین شخصیات میں سے ہیں، 327 ہجری سنہ وفات ہے ان کا۔ ان کی جو تفسیر ہے، تفسیر ابن ابی حاتم الرازی سے معروف ہے، 14 جلدوں میں محقق چھپی ہے وہ۔ اس میں جو آیت کریمہ ہے سورۃ البقرہ کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں وہ اپنی سند سے ایک روایت لائے ہیں۔ اس روایت کا خلاصہ کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ چیز منسوب ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ لا تقولوا رمضان، کہ تم رمضان ایسے مت کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن رمضان اسم من اسماء اللہ تعالی، رمضان اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ لیکن کیا کہنا چاہیے؟ وَلَكِنْ قُولُوا شہر رمضان، تم شہر رمضان، یا ہم اردو کے اعتبار سے، اردو تعبیر کے اعتبار سے ماہ رمضان کہیں، رمضان کا مہینہ کہیں، مجرد رمضان نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ کہ یہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ہی، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے۔ لیکن یہ جو روایت ہے سنداً ضعیف ہے۔ اس سند میں ایک راوی ہیں جو ابو معشر کنیہ سے مشہور ہیں، ان کا نام ہے نجیح، نون پر فتحہ، نجیح ابن عبد الرحمن السندی، اصل میں سندھ کے ہیں یہ، لیکن مدینے میں رہا کرتے تھے۔ عبد الرحمن ابن نجیح، نہیں نجیح ابن عبد الرحمن، نجیح ابن عبد الرحمن السندی، یہ کنیت سے مشہور ہیں۔ ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ کہ مشہور بکنیتہ، ابو معشر ان کی کنیت تھی۔ 170 ہجری سنہ وفات ہے، بغداد میں انتقال ہوا ان کا۔ یہ جو راوی ہیں ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ ضعیف، اور پھر ان جو بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ جو یہ مختلط بھی ہو گئے تھے، تو اس طرف بھی اشارہ کیا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے۔ یہ جو ابو معشر نجیح ابن عبد الرحمن السندی المدنی ہیں، یعنی 6ویں طبقے کے ہیں، جو صغار تابعین کے معاصر رہے ہیں یہ۔ بہرحال یہ ایک ضعیف راوی ہیں۔ ایک 3 صدی ہجری کے عالم دین ہیں ابن عدی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے الکامل فی ضعفاء الرجال، اس میں بھی ان کا انہوں نے مفصل ترجمہ حیات لکھا ہے، اور ان کی جو ضعیف روایات ہیں، ان کی جو ان کا اثر رہا ہے اس پر، ان ساری روایات کو انہوں نے اجزا کیا ہے۔ اس میں اس حدیث کو بھی وہ لے کر کے آئے ہیں۔ انہوں نے بھی ان کو ضعیف کہا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی تفسیر سے ہو بہو انہی کے سند سے یہ روایت نقل کی ہیں۔ نقل کرنے کے بعد کہا کہ یہ جو ابو معشر ہیں نجیح ابن عبد الرحمن، کہا کہ امام فی المغازی والسیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیانی اور مغازی کا جو حصہ ہے اس سلسلے میں تو یہ امامت کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن ولیکن فیہ ضعف، بحیثیت راوی حدیث، جو ایک راوی حدیث کی ثقافت کے لیے جو شروط ہے وہ ان میں نہیں تھے، وہ اس اعتبار سے ضعیف ہیں۔ یہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات ان کے بارے میں کہی ہے۔ تو یہ جو نجیح ابن عبد الرحمن السندی ہیں یہ ضعیف راوی ہیں، اس سلسلے میں کافی اہل علم نے کہی ہے، اور اسی لیے اس روایت کا
اس روایت کا جو اس روایت میں جو ضعف ہے، اس روایت کا ضعیف ہونا، اہل علم نے شروع دن سے اس تعلق سے تنبیہ کرتے آ رہے ہیں۔ مثلا آپ دیکھو امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ، صحیح بخاری میں جو کتاب ہے نا، کتاب الصوم، صحیح بخاری کی کتاب الصوم میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے کہ باب هل یقال رمضان او شہر رمضان ومن رأى كله واسعا۔ امام بخاری نے کہا کہ کیا رمضان ایسا کہہ سکتے ہیں، یا شہر رمضان ایسا ہی کہنا پڑے گا، یا دو بھی کہہ سکتے ہیں، رمضان بھی کہہ سکتے ہیں، شہر رمضان بھی کہہ سکتے ہیں، ومن رأى كله واسعا، یعنی بعض اصحاب علم نے دونوں میں جو ہے مطلب کشادگی رکھی بھی، دونوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان کہا اللہ تعالیٰ نے، شہر رمضان، اور احادیث مبارکہ تو بکثرت ہیں جس میں اللہ کے رسول نے صرف رمضان کہا، مثلا من صام رمضان، من قام رمضان، صحیح بخاری کی حدیث، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں، کتاب الصوم نے یہ حدیث سے لے کر کے آئے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان احادیث کو لا کر کے بتائے ہیں کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، اس طرح کے احادیث لا کر کے امام بخاری نے بتایا رحمہ اللہ کہ یہ صرف رمضان کہہ سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ باب کیوں قائم کیا امام بخاری نے کہ باب هل یقال رمضان او شہر رمضان، کیا رمضان کہہ سکتے ہیں یا شہر رمضان ہی کہنا ہے؟ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ اشار البخاری بہذہ الترجمہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو عنوان قائم کیا ہے اس عنوان کے ذریعے سے الی حدیث ضعیف، یعنی اشار البخاری بہذہ ترجمہ الی حدیث ضعیف، اس عنوان کے ذریعے سے امام بخاری رحمہ اللہ اس ضعیف حدیث کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، رواہ ابو معشر، جسے ابو معشر نے روایت کیا ہے۔ تو ابو معشر نے جس حدیث کو روایت کی ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ نے تبھی جو ہے مطلب اس کی نشاندہی کر دی ہے۔ اب دیکھو ابن عبدی کا میں نے ذکر کیا رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے الکامل فی ضعفاء الرجال، میرے پاس جو نسخہ ہے اس اعتبار سے جو 7ویں جلد ہے، غالباً کہیں رکھی ہوئی ہے ادھر، ہاں، تو اس میں ان کا جو ترجمہ حیات لکھا ہے، ایک تو آغاز میں بتایا کہ یہ ان کی زبان میں لکنت بھی تھی، الکن لکنت تھی ان کی زبان میں، یعنی محمد ابن کعب کو محمد ابن قعب ایسے کہہ دیتے تھے وہ، یہ ایک بتایا ہے ابن عدی نے رحمہ اللہ۔ بہرحال یہ جو نجیح ابن عبد الرحمن ابو معشر ہیں، اس روایت کو جو عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی کی جو کتاب ہے نا تفسیر کی، اس میں روایت کرنے والے محمد بن بکار بن ریان ہیں، اور ان سے تو ان کے والد ابو حاتم الرازی، لیکن ابن عدی رحمہ اللہ کے جو الکامل فی ضعفاء الرجال ہے اس میں ابو معشر سے روایت کرنے والے ان کے فرزند ہیں، ان کا فرزند کا نام ہے محمد، اور انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے اس لیے کہ ان کے جو فرزند ہیں محمد وہ ایک یعنی ضعیف راوی ہیں، بلکہ متروک ہیں، وہ یعنی باتفاق محدثین وہ ضعیف راوی ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ بھی کہا کہ ابو معشر سے روایت کرنے والے ان کے فرزند بھی ہیں محمد، اور ابن عدی رحمہ اللہ نے اسی مناسبت سے اس روایت کو منکر قرار دیا۔ تو ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ وقد انکرہ الحافظ ابن عدی، کہ ابن عدی رحمہ اللہ نے الکامل فی ضعفاء الرجال میں اس روایت کو منکر قرار دیا ہے، اور کہا کہ جدیر بالانکار، یعنی ان کا اس روایت کی قدح بیان کرنا اور اس روایت کا ضعف بیان کرنا یہ بہت ہی مناسب اور لائق تھا جو انہوں نے کیا، اس لیے کہ ان کے جو فرزند محمد وہ متروک راوی ہیں، اور ان کو وہم جو ہوا ہے حدیث بیانی میں بالخصوص ان سے والد سے جو روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد جو روایت بیان کیا کرتے تھے، موقوف روایت کو یہ مرفوع بیان کر دیتے تھے، جس طرح سے یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تک جو ہے سند میں نام آتا ہے جسے عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی نے ذکر کیا ہے، لیکن ان کے فرزند جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے اس حدیث کو بیان کیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ حدیث سندن ضعیف ہے، متعدد اصحاب علم نے اس کا ضعف بیان کی ہے، ابن حجر وغیرہ نے بھی رحمہ اللہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے وہ جو آیت کریمہ ہے نا سورۃ التوبہ کی، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، تو وہ 12 مہینوں کا جو ذکر ہے اس سلسلے میں ہر مہینے کا جو نام پڑا ہے محرم، صفر، ربیع الاول، تو ہر مہینے کا نام کس مناسبت سے جو ہے وہ نام دیا گیا ہے،
اس سلسلے میں بھی گفتگو کی ہیں ابن حجر رحمہ اللہ نے. اس میں ایک عالم دین ہے جو تقریباً 6ویں صدی ہجری کے ہیں، بلکہ 7ویں صدی ہجری کے ہیں، 643 ہجری سن وفات ہے ان کا، علم الدین السخاوی. یہ حافظ السخاوی نہیں، وہ تو بہت پہلے کے. حافظ سخاوی جو صاحب فتح المغیث ہیں وہ تو ابن کثیر کے بہت بعد کے، لیکن وہ جو علم الدین السخاوی ہیں سخا مصر کے، تو 643 ہجری سن وفات ہے ان کا. ان کی کتاب ہے المشہور فی اسماء الایام والشہور. تو اس کتاب کے حوالے سے ہر نام، ہر مہینے کا نام کیوں کر واقع ہوا اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے، دنوں سے متعلق بھی. اس میں رمضان کی بابت انہوں نے لکھا کہ رمضان سے متعلق جو حدیث بیان کی جاتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، کہا کہ لا يعرج علیہ ولا يلتفت الیہ، اس طرف التفات ہی نہیں کرنا چاہیے، یہ ناقابل التفات ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں دینا چاہیے، یہ بیان کرنے کے ہی قابل نہیں ہے. انہوں نے بھی اس ذوق کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان کا قول نقل کر کے تائید کی ان کی، اور کہا کہ اس سلسلے میں جو حدیث آتی ہے وہ ضعیف ہے، کہ رمضان اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی میں سے ہے. یہ بالکل ضعیف روایت ہے، اس طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. میری بات ختم ہو گئی ہے. بالکل آخری بات، میں نے جو حوالہ دیا تھا عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی کا، کہاں ہے دیکھیں تفسیر. وہ عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی کی جو تفسیر ہے نا، میرے پاس جو مطبوع نسخہ ہے اوپر رکھا ہوا ہے، اس کی جو پہلی جلد یہاں پر رکھی ہوئی کہیں، اس میں نے دیکھا کہ جو سند ہے قابل غور، کہ عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ابو حاتم الرازی سے، اور وہ اپنے استاذ محمد بن بکار ابن ریان سے، اور وہ اپنے استاذ سے ابو معشر نجیب بن عبد الرحمن السندی سے. اور وہ بیک وقت کس سے روایت کرتے ہیں، یہ ذرا توجہ دینے کی بات ہے. بیک وقت ابو معشر کس سے روایت کرتے ہیں، محمد بن کعب القرظی جو اوسط تابعین میں سے ہیں، ثقہ بڑے عالم دین، اور ساتھ میں سعید المقبری سے، اور وہ دونوں ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ. لیکن سند میں کیسا لکھا ہوا ہے معلوم، یہ تو طباعت کی غلطی ہے کہ یہ جو سعید بن ابی سعید المقبری ہے نا، تو سعید بن ابی سعید المقبری کے بعد یعنی عن آنا چاہتے ہیں نا، عن ابی ہریرہ، عن کی بجائے اس میں تصحیف ہوئی ہے، یعنی عن کے بجائے بن آ گیا ہے، سعید بن ابی ہریرہ. جبکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ المکتبۃ الشاملہ میں بھی ایسے لکھا ہوا ہے، دو نسخوں میں، شاملہ میں دو نسخے ہیں، اور میرے پاس جو مطبوع نسخہ ہے اس میں بھی وہی لکھا ہوا ہے. بہرحال یہ تصحیف ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کا جو نسخہ ان کے پاس تھا اس سے ہو بہو انہوں نے حدیث نقل کی ہے، لیکن انہوں نے سعید عن ابی ہریرہ ہے، سعید بن ابی ہریرہ نے بن لکھا ہوا ہے. بہرحال یہ ایک طرح کی طباعت کی غلطی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان تسامحات کو معاف فرمائے. بڑی جہود ہیں، بڑی محنتیں ہیں، آسان کام نہیں ہے کہ شاملہ میں یہ چیز ہو گئی ہے. ایک شاملہ جو ہے ایک عجوبہ ہے، لیکن بحیثیت طالب علم کوئی دھوکہ نہ کھا لے، اس وجہ سے میں نشاندہی کر دیا ہوں میں. بہرحال رمضان اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی میں سے نہیں ہے. رمضان کہیں، ماہ رمضان، شہر رمضان کہیں، ہر اعتبار سے اس کی گنجائش ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو صحیح بات ہے اسے لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.